بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب آیات، ترجمہ اور تشریح۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 7۔ اس کی مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات، مختصر سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات۔ سر نوید خالد۔ امید ہے چینل سبسکرائب کیا ہوگا آپ لوگوں نے، اگر نہیں کیا برائے مہربانی سب سے پہلے یہ کام کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا یعنی آپ پر، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں، برابر انہیں تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں میں مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفصیلی سوالات، ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیات کا ترجمہ و تشریح کیجیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ تشریح: جو لوگ قرآن کریم کی ہادیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت والی کتاب بھی ہے، یہاں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی، جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس میں صدقات و زکوٰۃ آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد تشریح میں یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے،
کے الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات مانی نہیں ہے، ان کو برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد سوالات کے مختصر جوابات۔ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت کے بیان سے ہوا۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو۔ اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادیت اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں سے عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ ہمارے نصاب میں 4 رکوع شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حروف مقطعات کیا ہیں؟ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کی شروعات مختلف مفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہیں، جیسے کہ الف لام میم یاسین طہ نون وغیرہ، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ انہیں مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے بھی جاتے ہیں اور لکھنے میں بھی مضموم نہیں ہوتے، یعنی الگ الگ یہی لکھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات کی درست تعویل اللہ ہی جانتا ہے، ہم بس ان کی حقانیت پر ایمان رکھنے کے مکلف ہیں۔ دراصل یہ اللہ رب العزت کے اسرار و رموز ہیں جن کی حقیقت سے مخلوق عاجز ہے۔ قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو دنیا میں نافرمانی سے بچاتے ہیں اور دائمی کامیابی چاہتے ہیں۔ قرآن مجید انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للمتقین۔ اس کے بعد MCQs۔ بقرہ لفظ کے معنی ہیں گائیں۔ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 2 کے مطابق قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ ان لوگوں کی کانوں اور دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، یہ اصل میں کافر کے لیے کہا گیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اچھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کیجیے اور آگے شیئر بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی
اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.